اللہ کے سامنے تو سبھی جھکتے ہیں، اللہ کے بندے کی بیعت ہوتی ہے، اس سے بیعت کہتے ہیں ایک وعدہ ہے، عہد جو آپ کرتے ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے بندوں کے ہاتھ پر عہد کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ تو جو لوگ ان لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہی ان کو اللہ عزت بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ان میں عاجزی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ سرنڈر کر جاتے ہو اللہ کے، تو آپ بنتے ہو اللہ کے سامنے، تو ہمارے کوئی وجود، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ تو اگر اللہ والے کے سامنے بھی آپ جھک جائے، ادب کریں، چونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بے ادب کو کبھی بھی برکت نہیں پڑتی۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، جو میں کہتا ہے، اس کو برکت نہیں پڑ سکتی۔ جو کہتا ہے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اصل میں وہی تو جانتا ہے۔ تو یہ دعویٰ جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ صرف عالم الغیب والشہادہ، تمام علوم اور فنون جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کی طرف سے سب کچھ ہے۔ تو جو لوگ اس پاک وطن جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، جو اس کے لیے قربانی دے گا، جو اس کے لوگوں کے لیے کام کرے گا، اس کی بقا کے لیے جو اپنی جان تک کی قربانی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرمائیں گے۔ یہ بھی میرا ایمان، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے نا، اور کوئی ملک تو نہیں بنا، یہی ایک بنا ہے۔ اب اس کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے درجات آپ دیکھ لیں، خود بخود اندازہ لگا لیں۔ تو ایک طرح سے آپ نے یہ عہد کیا ہے، یہ آپ نے وعدہ کیا ہے پاکستان کی اسٹیٹ سے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، اللہ اور رسول کے نام پر بننے والی اسٹیٹ سے آپ اور اس کے عوام سے آپ وعدہ کر رہے ہو کہ ہم اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے، آفرین ہے جناب فریدی صاحب پر، میرے دوست اشرف صاحب پر، جانی صاحب پر، اور جتنے عہدیداران ہیں اور جتنے کارکنان ہیں، جتنے ممبران ہیں، اور جتنی بھی یہاں پارٹیوں کے اور عہدیداران اور ممبران بیٹھے ہیں، ہم سب آج صدق دل سے اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کی بقا، خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو یقین کریں کہ جس طرح جاپان سے روز سورج نکلتا ہے، اسی طرح آج یہاں سے یہ عہد اور عزم نکلے گا۔ باقی جہاں تک میں نے ذکر کر رہا تھا، جب پیر خاکی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو سرکار مرشد پاک کو بیعت کیا، تو مجھے وہ ابھی بھی میں کچھ نہیں پتا تھا، تب بھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے برکت ڈالی اور بہت شفقت آپ نے فرمائی۔ یعنی اب میں روحانی اور تصوف کے معاملات میں جانا نہیں چاہتا، وقت چونکہ کم ہے، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں صرف ایک تعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرا پاکستان عوامی تحریک سے یا تحریک منہاج القرآن سے یا قبلہ قائد محترم شیخ الاسلام سے، وہ یہ حوالہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیر خاکی شاہ صاحب اور شیخ الاسلام کے جو مرشد ہیں سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی، وہ دونوں پیر بھائی تھے۔ جناب ابراہیم سیف الدین علیہ رحمہ سے وہ بیعت تھے، دونوں جن کا بغداد شریف میں مزار مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پیر بھائی تھے۔ تو جب بھی ہمارے حضرت صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لانا لاہور، تو پہلے حضرت علی حجویری داتا سرکار تشریف لے جاتے تھے، اس کے بعد سیدھے
منہاج القرآن مرکز تشریف لے جاتے تھے تو بڑی محبت تھی طاہر القادری ڈاکٹر صاحب سے میرے مرشد کی. اور میرے مرشد پاک جب پردہ فرمانے لگے دنیا سے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ طاہر القادری پڑھائے گا. اور یہ جو شیخ الاسلام کا خطاب ہے یہ آج سے 20-25 برس پہلے ہماری مرشد نے عطا کیا تھا ڈاکٹر صاحب کو اور اب انہوں نے اختیار کیا ہے. ابھی ان کو درجات اللہ ان کے اور بلند کرے. تو وہ جب پردہ فرما گئے تو ڈاکٹر صاحب یورپ میں تھے. تو ہم چکوال جب پہنچے تو جسد مبارک 2 دن میرا خیال ہے پڑا رہا مرشد پاک کا اس انتظار میں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئیں گے اور جنازہ پڑھائیں گے. یہ یورپ میں تھے دورے پر تھے ان کو معلوم ہوا یہ پہنچے اسلام آباد وہاں سے چکوال پھر جنازہ پڑھایا گیا. 2-3 دن ایک اللہ کے ولی کا جسد مبارک پڑھایا اور آپ یقین کریں کہ ان کا رنگ پیلا نہیں ہوا ویسے ہی گلابی رنگت 120 سال کی عمر تھی وہ پڑے ہوئے تھے اور اس خوشبو آ رہی تھی. پھر ڈاکٹر صاحب نے آ کے جنازہ پڑھایا. پھر اس کے بعد دستار بندی ہوئی سجادہ نشین کی. تو جب پاکستان عوامی تحریک کا انہوں نے کلچرل ونگ بنایا تو مجھے ٹیلی فون کیا کہ فردوس صاحب آپ ذرا آ جائیں آپ سے کام ہے آپ مرکز آ جائیں. میں چلا گیا. مجھے کہنے لگے میں نے یہ بنایا ہے کلچرل ونگ تو آپ اس کے جنرل سیکرٹری بنائیں. میں نے کہا جی میرا تو کوئی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں چونکہ ہر پارٹی میں میرے دوست ہیں میرے چاہنے والے ہیں. تو کہنے لگے نہیں آپ نے کوئی سیاسی موومنٹ نہیں کرنی آپ نے جو کلچرل ایکٹیویٹی کوئی اگر ہوگی ایک تو آپ اس کو لک آفٹر کریں. ایک دم سے مجھے مرشد پاک یاد آ گئے ذہن میں فلیش آیا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو میرا مرشد ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو حکم ہے. تو اس حوالے سے پھر میں جنرل سیکرٹری بنا. پھر منہاج القرآن طریقے میں ممبر. لیکن زیادہ تر سوشل ورک ہم نے کیا جہاں زلزلہ آیا یا سیلاب آیا یہ جو بھی ہوا. تو اور عمران خان کی شخصیت اور ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ ہے کہ یہ شخص واحد شخص نے 5000 اسکول آج پاکستان میں یا دنیا بھر میں اسی طرح یونیورسٹی ہے کالجز ہیں یہ ایک آدمی نے کام کیا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے. 5000 کیونکہ اس وقت ہمارا پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ لٹریسی ہے جہالت ہے. ہم نے اس جہالت کو دور کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم انبیاء کی میراث ہے. ہم نے اس علم کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. ڈاکٹر طاہر القادری کر رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اور ہم نے بھی کرنا ہے سب نے کرنا ہے یہ کام چونکہ جہالت جو ہے نا وہ ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں مروایا جہالت نے. جن لوگوں نے اگر ترقی کی علم سے کی اور علم کے لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا کہ چین جاؤ. اب چین میں کوئی وہاں پہ مسلمان تھوڑی تھے لیکن علم تھا. تو میں یہی آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے جو جہاد کرنا ہے جو ہم نے اس وقت جو جہاد ہے وہ یہ نہیں ہے. ہماری لڑائی نہ نصارا سے نہ یہود سے نہ ہنود سے ہے نہ انڈیا سے. ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. خدا کے لیے ہمیں آرام سے چھوڑ دو. ہماری رہنمائی کرو. ہمیں کچھ بچوں کو پڑھانے دو. ہم آپ سے مدد بھی نہیں مانگتے. ہم غیرت مند قوم ہیں. ہم بے غیرت نہیں ہیں. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ ہمیں مت دو بھائی امداد مت دو لیکن خدا کے لیے ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ دو. مت کرو ہمیں مت چھیڑو. ہمارے پاس بہت کچھ ہے. جس طرح الوی صاحب نے فرمایا ہماری ٹریجڈی کیا ہے اس وقت یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. جو ہمارا قصور ہے قصور یہ ہے سچی جو بات ہے. اب میں یہ کر رہا ہوں میڈیا بھی شاید اس کو کوٹ کرے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنا ہے پاکستان اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے تحاشا دولت سے نوازا.